اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والے معزز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج ہماری کہانی کا موضوع ہے مسلمان پارٹ 2۔ ہمارے نزدیک اعلیٰ اور کامیاب زندگی کا معیار تو اب اگر ہم اپنے حساب سے کسی نیک کار کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ عموماً اس کی زندگی میں بہت سی اشیاء یعنی ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی اور اس کو بنیادی ضروریات کے حصول میں بھی دشواری پیش آ رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں نیک کار آدمی کا گزارا نہیں، اور نیکی کے راستے پر چلنے سے زندگی وہ خوبصورت چیزیں نہیں دیکھ سکتی جنہیں ہم کامیابی اور آسائش کی زندگی کے لیے لازم کہتے ہیں۔ اب اگر مقصد تخلیق نظر سے اوجھل نہ ہو تو یاد رہے کہ یہاں ہم صرف آزمائے جا رہے ہیں کہ ہم میں سے کون احسان الاعمال بجا لاتا ہے اور ہر حال میں احکام خداوندی کی اطاعت انہیں وحدہ لا شریک معبود مان کر کرتا ہے اور بس۔ تو اس دنیا میں بھلائی کا مقصد یہی ہوگا کہ نیک کاروں کے لیے احسان الاعمال کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں، وہ بندگی، اطاعت اور غلامی کے لیے خود کو حاضر جان پاتے ہیں، اور ان کے لیے کامیابی کی یہ سیڑھی طے کرنے کے لیے آسانیاں اور بھلائی فراہم کی جاتی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، اگر حصول زر اور اعلیٰ بنگلے ہی زندگی میں کامیابی کی نشانی ہوتے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محل عرب و عجم میں شاہکار ہوتا، اگر شان و شوکت اور اس کا اظہار ہی کامیابی ہوتی تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس دنیا کے مہنگے ترین کپڑے سے بنا ہوتا، اور اگر زیورات، سونا، چاندی اور جواہرات کا اصول ہی کامیابی ہوتا تو ازواج مطہرات کے پاس قیمتی ترین اور مہنگے ترین زیورات ہوتے، تو پھر ہمارا یہ کامیابی کا معیار آخر کہاں سے آیا ہے؟ یہ فخر جتانے کی خواہش سے آیا ہے، یہ اپنی مٹی میں مل جانے والی ذات کو اجاگر کرنے، اس کی اہمیت جتانے اور منوانے کے خیال سے آیا ہے۔ یہ فخر و غرور کے جذبات کا تحفہ ہے۔ فخر و غرور اپنی انا کے تحت ذاتی برتری کی خواہش یہ شیطان کا پسندیدہ ترین گناہ ہے۔ اگر آپ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خواہشات، اپنے ارادوں، اپنی کامیابی و ناکامی کے معیار کو اللہ کے احکام اور معیار کے تابع کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں تو یہ دعویٰ بے معنی ہے۔ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اللہ تم کو انصاف کرنے، احسان کرنے اور رشتہ داروں کو مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، بدی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ انصاف کرتا ہے، احسان کرتا ہے اور رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے۔ مسلمان بحکم ربی بے حیائی، برائی اور سرکشی کے قریب نہیں بھٹکتا۔ مسلمان کبھی اپنی قسم کو پختہ کرنے کے بعد نہیں توڑتا، جبکہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا اور اپنے عہد کو وہ ضرور پورا کرتا ہے۔ مسلمان اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہیں بناتا۔ مسلمان اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو عارضی فائدے کے لیے بیچ نہیں ڈالتا۔ مسلمان جب قرآن پڑھنے لگتا ہے تو شیطان سے اللہ کی پناہ لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ کا حکم مانتے ہوئے والدین سے نیک سلوک کرتا ہے، بڑھاپے میں کبھی انہیں اف تک نہیں کہتا، انہیں کبھی جھڑک کر جواب نہیں دیتا، ہمیشہ ادب و احترام سے ان
سے بات کرتا ہے، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ مسلمان رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتا ہے، اور اگر ان کی مدد نہ کر سکے تو نرم جواب دیتا ہے، اور فضول خرچی کر کے شیطان کا بھائی نہیں بنتا جو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ مسلمان نہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھتا ہے اور نہ بالکل کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان زنا کے قریب بھی نہیں بھٹکتا، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہیں مارتا، عہد کی پابندی کرتا ہے، یتیم کے مال کے پاس نہیں بھٹکتا، پیمانہ پورا بھرتا ہے اور ٹھیک ترازو سے تولتا ہے۔ مسلمان کسی ایسی چیز کے پیچھے نہیں لگتا جس کا اسے علم نہ ہو۔ وہ جانتا ہے کہ آنکھ، کان اور دل سب سے باز پرس ہوگی۔ مسلمان زمین میں بحکم ربی اکڑ کر نہیں چلتا۔ مسلمان ہمیشہ آخرت پر یقین کر کے احسان و اعمال کرتا ہے اور ہمیشہ ڈرتا ہے اس فرمان خداوندی سے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب تم پر قرآن پڑھتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو ایمان نہیں رکھتے حجاب پر حجاب کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور ان کے کانوں میں سگل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے یکتا پروردگار کا ذکر کرتے ہو تو وہ بری طرح بدک جاتے ہیں اور منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ لوگوں سے ایسی باتیں کہتا ہے جو پسندیدہ ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے، کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ مسلمان سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازیں پڑھتا ہے، مثلا ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا قلب پر مشہود ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ مسلمان تہجد گزار ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، مسلمان ان کے ساتھ ثابت قدمی سے جڑا رہتا ہے اور اس کی نگاہیں ان سے نہیں دوڑتی کہ وہ دنیاوی زندگی کی خواہش کا خواہشمند ہو جائے۔ مسلمان جانتا ہے کہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ مسلمان خود اپنی ہر خواہش کو احکام الہی کے تابع رکھتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس شخص کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا نہ ماننا۔ مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں، اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے نہ سمجھ سکیں، اور کانوں میں سگل پیدا کر دیا تاکہ سن نہ سکیں، اور اگر ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو بھی رستے نہ آئیں گے۔ مسلمان خود نماز پر قائم ہوتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ مسلمان جانتا ہے کہ اچھے برے حالات صرف ہماری آزمائش کے لیے ہیں اور آخر کار ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ مسلمان کبھی بغیر علم اللہ کے بارے میں بحث نہیں کرتا۔ مسلمان بتوں کی پلیتی سے بچتا ہے اور جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ برائی کو اس طریقے سے دفع کرتا ہے جو نہایت اچھا ہو۔ مسلمان ہمیشہ شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہے اور اس بات سے بھی کہ وہ اس کے قریب نہ آئیں۔